تعالیٰ عنہ ان کے نام سے ہیں، لیکن آپ کا اصل نام عبداللہ ہے اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور صدیق جو ہے یہ آپ کا لقب ہے۔ جب معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرشوں پر گئے، وہاں پر جنت دیکھی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کر کے واپس آئے تو ابو جہل کہنے لگا، ابو بکر یہ بتا، اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ یہاں سے وہ رات بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے واپس رات کے مختصر عرصے میں واپس آ گیا، تو کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ بتا یہ کہتا کون ہے؟ اس نے کہا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فرماتے ہیں۔ کہنے لگے کہ اگر وہ فرماتے ہیں تو واقعی ایسا ہو سکتا ہے، بالکل ایسے ہی ہوا ہے۔ جب صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی تصدیق کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق کا لقب عطا کیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ لوگوں آپ کو پتا ہے بہادر کون ہے؟ تو سارے کہنے لگے کہ حضور آپ شیر خدا ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، تو آپ سے زیادہ بہادر کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج میں تمہیں بتاتا ہوں بہادر کون ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں ایک دن میں نے شور سنا، باہر نکلا تو دیکھا کہ کچھ کافروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیرا ہوا ہے اور وہ مار رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر دوڑ کر آتے ہیں، سب کو ادھر ادھر پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بات نہ بنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر اپنے آپ کو لٹا لیا، پیارے آقا کے اوپر لیٹ گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے حصے کی مار آپ کھائی۔ اتنا مارا کافروں نے کہ بے ہوش ہو گئے، قبیلے والے اٹھا کر گھر لے کر آئے۔ اب آپ بے ہوش ہیں، سارے قبیلے والے جمع ہیں، سب نے مشورہ کیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم انتقام ضرور لیں گے ان کافروں سے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہوش آیا نا، تو آپ کی اماں جان کو پتا تھا کہ جب انہیں ہوش آئے گا سب سے پہلے کملی والے کا پوچھیں گے، تو کان میں جا کر کہا کہ اے صدیق سارا قبیلہ جمع ہے، تم بعد میں بات کر لینا، نبی پاک کے بارے میں نہ پوچھنا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو فرمایا جس نے بیٹھنا ہے بیٹھے، جس نے بات سننی ہے سنے، میں تو سب سے پہلے اپنے پیارے آقا کا پوچھوں گا کہ ان کی طبیعت کیسی ہے۔ تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ہی پوچھا کہ پیارے آقا کی طبیعت کیسی ہے۔ ساری زندگی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کر آئے نا ابو بکر کے گھر، فرمایا ابو بکر کیا ارادہ ہے؟ تو اس وقت مکہ شہر میں آپ کی 7 دکانیں تھی کپڑے کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ پیارے آقا میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرا یہ مال، یہ سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا اور فرمایا پیارے آقا میں تو پہلے ہی تیار بیٹھا ہوں، سارا کچھ قربان کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ اور میں قاری صاحب سے ایک دن کہہ رہا تھا کہ قاری صاحب جس پہاڑ پر وہ غارِ ثور ہے نا، وہ جوان بندہ بھی چڑھنا چاہے تو اتنی آسانی سے نہیں چڑھ سکتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا عشق دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر اس غار میں لے گئے۔ وہاں پر ویسے بندے کا چڑھنا مشکل ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ تو نبی پاک سے عمر میں بھی بڑے تھے، تو کندھوں پر اٹھا کر اس غار میں لے کر گئے۔ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں اور سارا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا، اور آج بھی مزار میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا نا تو وصیت فرمائی اپنے بیٹے کو
کہنے لگے کہ اے بیٹا میرے جنازے کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں لے جانا، درود و سلام پیش کرنا اور پیارے آقا سے یہ عرض کرنا کہ آپ کا یار غار آج یار مزار بھی بننا چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے دروازہ خود بخود کھل جائے تو پھر اندر دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں باقی مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ ایسے ہی ہوا۔ پھر جب صدیق اکبر کا وصال ہوا، آپ کے جنازے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے لے جایا گیا، رکھا گیا اور یہی جملے ادا کیے گئے تو دروازہ بھی خود بخود کھل گیا اور اجازت بھی مل گئی کہ یار کو یار سے ملا دو۔ آج بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کے پاک پہلو میں سوئے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث پاک وہ بڑی پیاری ہے، مجھے بہت مزہ آتا ہے، وہ ضرور میں نے آپ سے بیان کرنی ہے۔ وہ صدیق اکبر نہیں، وہ سارے صحابہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کتنی محبت کرتے ہیں، وہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، قاری صاحب جب آخری وقت تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام تھے، طبیعت خراب تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو فرمایا کہ صدیق جماعت کروائے۔ صدیق اکبر کو مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، جماعت شروع ہو گئی اور پیچھے صحابہ کرام شیر خدا بھی کھڑے ہیں، فاروق اعظم جیسے صحابہ، کوئی عام نمازی نہیں ہے۔ نماز شروع ہو گئی، ادھر کملی والے کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ جب بندے نے محنت کی ہو نا کسی چیز پر تو دل میں خیال آتا ہے، فصل ہی ہے بیچتے ہیں نا، تو جب وہ رنگ پہ ہوتی ہے نا تو دل کرتا ہے جا کر دیکھیں۔ جب جماعت شروع ہو گئی، کملی والے کی طبیعت بہتر ہوئی، دل میں خیال آیا دیکھو تو صحیح میرے غلام کیسے نماز ادا کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کملی والا ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے۔ اب حدیث میں صحابہ فرماتے ہیں کہ کملی والا ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے، تو جن لوگوں کو وہاں حاضری کی توفیق ہوئی ہے، پیارے آقا نے نماز قائم رہی، یارو نماز بھی قائم رہی، ایسے ہی پڑھتے رہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر نے مصلی ہی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، ابو بکر نے مصلی چھوڑ دیا، صحابہ کی سمت پلٹ گئی، کعبے کی سمت چھوڑ دی، نبی پاک صلی اللہ